بسم اللہ اولہ آخرہ۔ جس حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا، یا نبی اللہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہا، جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباش دی۔ لقد سألت بعظیم، 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے، اور پھر بخن بخن بخن، بہت عمدہ، بہت خوب، بہت اچھا۔ انہ لیسیر، لقد سألت بعظیم بخن بخن انہ لیسیر علی من اراد اللہ بالخیر فلم یحدث بشیء، کوئی بات بھی آپ نے نہیں فرمائی مگر یہ کہ اسے 3 مرتبہ ضرور دہرایا تاکہ وہ اسے اچھی طرح اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں۔ اب وہ اصل مضمون شروع ہو رہا ہے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تؤمن باللہ، اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ لفظ تشہدو نہیں ہے، تؤمن۔ اسلام کو اگر علیحدہ کرتے تو اس میں شہادت کا لفظ آتا، وہاں تو بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت، یہ گویا کہ ارکان اسلام میں لفظ ایمان نہیں آئے گا بلکہ وہاں شہادت آئے گی۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں نوٹ کیجئے، چونکہ وہ پوچھ رہے وہ عمل کہ جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے چھٹکارا دلا دے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو دین کی کل حقیقت کو سمونا ہے، اب صرف اس کے قانونی پہلو کو تو نہیں، وہ قانونی پہلو اسلام اور ایمان دونوں کو جمع کرنا ہے۔ لہذا یہاں پر حقیقت میں وہ ایک جامع جواب آ رہا ہے۔ تؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھو تم اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہاں کسی کج ذہن کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، کج ذہن شخص کے ذہن میں، کہ یہاں رسول کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کی 2 آیات ایسی ہیں کہ جن میں چونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کے بعد عمل صالح، اسی پر نجات کا جو ہے تذکرہ کر دیا گیا، تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ ایمان بالرسالت لازمی نہیں ہے۔ یہودی رہتے ہوئے بھی نیک عمل کرے جنت میں جا سکتا ہے، عیسائی رہتے ہوئے، اور کوئی کسی نبی کے امتی ہو وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے حضور پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو یہ، اور کسی بھی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ تو وہاں بھی اصل میں ایک چیز محذوف ہے، اور وہ سیاق و سباق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ محذوف ہے۔ یہاں پر بھی محذوف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گفتگو حضور سے ہو رہی ہے، بار بار یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ کے الفاظ تو حضرت معاذ کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں حضور اپنے اوپر ایمان کا تذکرہ کرتے تو یہ بھی اصل میں مروت سے، اور جو ایک اعلیٰ ظرف جو ہوتا ہے اس سے یہ شے بعید ہے کہ اپنے اوپر ایمان کا یہاں پر تذکرہ کریں۔ اپنے اوپر تو ایمان کا تذکرہ وہ کر ہی رہے ہیں بار بار۔ لہذا تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتعبد اللہ وحدہ، اور بندگی کرو اللہ کی تنہا اسی کی، لا تشرک بہ شیئا حتی تموت وانت علی ذالک، اس انداز میں اس کے ساتھ تم اس کی بندگی کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، حتی تموت، یہاں تک کہ تم مر جاؤ، تمہارا انتقال ہو جائے، وانت علی ذالک، اور تم اسی پر قائم ہو۔ یہ ہے وہ عمل کہ جو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دے گا اور دوزخ سے نجات کی ضمانت دے گا۔ اب یہ کل دین کی حقیقت آ گئی، اس میں شرک کی بھی پوری حقیقت سامنے رکھی ہے، عبادت کا بھی پورا تصور سامنے رکھی ہے، اور ابتداء میں بھی شہادت کے بجائے ایمان کا لفظ آیا ہے۔ یہ جو بنیادیں ہیں اس نے پورے دین کو سمو لیا ہے کہ تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ، عبادات میں سے ایک کو لے لیا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا ذکر نہیں کیا، وہ گویا کہ اسی کے ذیل میں آ گئے۔ اور پھر یہ کہ تعبد اللہ، یہ تو آ گئی عبادات، اب بندگی کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وجوہ، پوری زندگی میں اس کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور اس میں بھی شان یہ ہو لا تشرک بہ شیئا، کہ شرک کا کوئی شائبہ پیدا نہ ہونے پائے، توکل نہ ہو کسی شے پر، وسائل پر، ذرائع پر، مادی چیزوں پر توکل نہ ہو، ورنہ یہ شرک فی توکل ہو جائے گا۔ وہ ساری شرک کی قسمیں جو ہے جو ہم نے بیان کی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا منتخب نصاب کے ضمن میں جو 3 درس ہے جامع اسباق میں،
سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس کے ساتھ ہی ملحق جو ہے وہ پھر اقسام شرک جو ہے اس کا درس اس میں شامل ہے. اس پورے کو رکھیں. شرک فی العبادت ہے، شرک فی الحقوق ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی الذات ہے. اس ہر نوع کے شرک سے پاک رہتے ہوئے ہم تن اللہ کی بندگی کرتے ہوئے عبادات کا التزام اور ایمان اللہ پر، ایمان حقیقی تصدیق قلبی کے ساتھ اللہ پر، آخرت پر اور رسالت پر. فقال یا نبی اللہ اعد لی، حضرت معاذ نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی ذرا دوہرا دیجئے، اعادہ فرما دیجئے میرے لیے، ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجئے جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے. فعادها له 3 مرات، تو یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 مرتبہ دہرائے. ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروة السنام منه فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی. ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان شئت حدثتک یا معاذ، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں براس هذا الامر، کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے، وذروۃ السنام، اور اس کی چوٹی کیا ہے. سنام جو ہے اونٹ کے کوہان کو کہتے ہیں. اونٹ کے جسم میں کوہان جو ہے وہ بہت نمایاں چیز ہے، اور کوہان کی بھی چوٹی ذروۃ السنام. سنام کوہان ہے، اور ذروہ یہ دونوں اس کی تلفظ ہیں، زال کے زبر کے ساتھ بھی اور زال کے زیر کے ساتھ بھی، ذروۃ السنام اور ذروۃ السنام. تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی جڑ کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے. وہ روایت جو ہم پڑھیں گے حضرت معاذ بن جبل ہی سے وہ روایت بھی ہے، وہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس میں وہ جو کہ 40 نووی میں شامل ہے، بعد میں ہم پڑھیں گے اس کو. اس میں یہاں ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ ان حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وعمودہ وذروۃ السنام منہ. اسی لیے میں جب پڑھ رہا تھا تو منہ کا لفظ میری زبان سے نکل گیا، اس متن میں وہ نہیں ہے، منہ کے لفظ نہیں ہے. اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ہمارے اس دین کا، ہمارے اس معاملے کا امر جو ہے بہت جامع لفظ ہے. ہمارا یہ معاملہ، ہماری یہ چیز، ہمارا یہ دین، ہمارا یہ طریقہ، ہماری یہ شریعت و طریقت، یہ سارے الفاظ جمع کر لیجئے، امر کے اندر سب آ جائیں گے. تو میں تمہیں بتاؤں براس هذا الامر، راس سر کو بھی کہتے ہیں اور راس بنیاد کو بھی کہتے ہیں. راس هذا الامر وذروۃ السنام، اور اس کی چوٹی. چونکہ دوسری حدیث میں تیسرا لفظ درمیان میں عمود ہی، عمود کہتے ہیں ستون کو. تو ستون کے نیچے بنیاد ہوتی ہے، اوپر چھت ہوتی ہے. یا درخت کی مثال کہ درخت کی ایک جڑ ہے جو زیر زمین ہے، اور درخت کا ایک تنا ہے، اور تنے کے اوپر جو ہے پھر وہ شاخیں ہیں، پتے ہیں. اگر وہ پھلدار درخت ہے تو پھل وہیں لگے گا، پھولدار پودا ہے تو پھول وہیں لگے گا. تو جس کو برگ و بار کہتے ہیں، پتے اور جو اس کا پھل ہے وہ اوپر کے حصے میں آتا ہے، وہ چوٹی پر آتا ہے. تنا جو ہے وہ در حقیقت اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اٹھائے ہوئے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ جڑ ہے. تو یہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کل حقیقت کو بیان فرمایا. فقال، انہوں نے، حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں یہ بھی بتاؤں. تو میرے عام طور پر پھر جو الفاظ ہوتے ہیں اس مقام پر کئی مرتبہ درس دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا دریائے سخاوت جوش میں ہے، کیونکہ پہلے الفاظ آ چکے ہیں کہ حضرت معاذ نے دیکھا کہ حضور مجھ سے اس وقت خوش ہے، آپ کی شفقت ہے، عنایت ہے، آپ اس وقت مجھ سے راضی ہیں، تبھی آپ کو موقع ملا، خلوت بھی ہے تو آپ نے وہ سوال کر لیا. نہ معلوم کب سے اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوں گے کہ میں یہ سوال کروں حضور سے، اور کروں ایسے موقع پر کہ جبکہ بالکل انڈیویجول گفتگو ہو رہی ہو، پی پی کال ہو رہی ہو، کوئی اور نہ ہو، ذاتی طور پر میں سوال کروں اور حضور مجھے جواب دیں. وہ سوال بھی کیا تھا کہ جو ہر انسان کو، ہر مسلمان کے سامنے ہونا چاہیے. لیکن اب حضور نے اس سے آگے بڑھ کے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو میں نے تمہیں کل دین کی حقیقت کو ایک عبارت میں سمو دیا، اب اس کے حصے بھی ہیں، اور ان حصوں کی آپس میں ریلیٹیو امپورٹنس کیا ہے، لاجیکل ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں. اسی حوالے سے میں نے اس کے لیے عنوان قائم کیا حکمت. حکمت اسی کا نام ہے. ایک شے ہے، اس کے اجزاء ہیں، ان اجزاء میں نسبت و تناسب کیا ہے.
اس میں پرائرٹیز کی کیا کیا ترتیب ہے، کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز ثانوی ہے، کون سی بنیادی ہے، یہی تو در حقیقت حکمت کے مسائل ہیں۔ ایک شے کا ظاہر ہے، اس کا باطن کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اب حضور نے حکمت دین کی تعلیم کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سخاوت علمی کا جو بھی ہے آپ کی طرف سے اظہار ہوا، ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروۃ السلام فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت معاذ کے لیے اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی۔ انہوں نے فوراً عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی ضرور فرمائیے، ضرور بتائیے کہ ہر ساقی بار ریخت عین الطاف، جو بھی آپ میری جھولی میں ڈالیں گے وہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی جود ہے، آپ کی عنایت ہے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رأس هذا الامر ان تشهد۔ اب نوٹ کیجئے شہادت کا لفظ آ گیا، یہ ہے جڑ اس معاملے کی، ہمارے اس دین کی کل حقیقت کی جڑ کیا ہے کہ تو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا اللَّفْظ، اب قوام کا لفظ آیا ہے، وہاں عمود ہے غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، دوسری روایت میں عمود کا لفظ ہے۔ قوام کہتے ہیں کسی شے کو کھڑی رکھنے والی چیز، سہارا، قام یقوم اسی سے قوام بنا ہے، کسی شے کو کھڑی رکھنے والی شے۔ ظاہر بات ہے درخت کے اندر وہ قوام کیا ہے، وہ اس کا تنا ہے۔ چھت کے لیے قوام کیا ہے، اس کے ستون ہیں، پلرز ہیں جس کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے، درمیان میں یہ سب جو ہے برک ورک ہے، لیکن اصل جو ہے عمارت وہ تو پوری پلرز کے اوپر آج کل بنتی ہے۔ تو قوام وہ ہے کہ جو سپورٹ کر رہا ہو کسی شے کو، کسی چیز کو اٹھائے ہوئے ہو۔ وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اس معاملے کے لیے سہارا، اس کو کھڑا رکھنے والی شے، اس دین کے درخت کا، شجرہ طیبہ کا جو تنا ہے وہ کیا ہے، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ وَأَنَّ ذِرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ، اور اس کی چوٹی الجہاد فی سبیل اللہ، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہاں دیکھیے، اس کو کوریلیٹ کیجئے وہ جو حدیث جبرائیل کے ساتھ جو احسان کے درجے میں آیا تھا، اور میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو چونکہ ایک لفظ آیا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور ہمارے ذہنوں میں عبادت کا تصور نماز روزہ تک محدود ہے، اس لیے وہ سارا تصوف کے کوچے کے اندر جو ہے وہ معاملہ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گیا، جبکہ یہاں وہ لفظ آ گیا، وہاں پر بھی ایک روایت میں ہے ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخشع للہ کانک تراہ، ان تعبد للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہاں جو ہے لفظ آ گیا جہاد فی سبیل اللہ، اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بس یہ شے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ دین کا پورا ڈھانچہ، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب جو ہم نے ایک سہ منزلہ عمارت کبھی بنائی تھی، نقشہ بنایا تھا، نیچے شہادت، اور شہادت کے نیچے جائے گا ایمان۔ شہادت جو ہے وہ گویا کہ پلنتھ لیول ہے، اس کے اوپر 4 ستون کھڑے ہیں، ستونوں کے اوپر اسلام آ گیا، لیکن اس سے اوپر 2 منزلیں ہیں، شہادت علی الناس یا تبلیغ اور اقامت دین، ان دونوں کے لیے جد و جہد کا نام جہاد ہے۔ اس لیے کہ دعوت و تبلیغ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، چاہے کچھ بھی آپ اس میں کر رہے ہیں، شہادت علی الناس کے لیے جو جد و جہد، جو کوشش کر رہے ہیں، دامے درمے سخنیں کر رہے ہیں، قلم سے کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں، ہاتھ سے کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کے بعد اقامت دین اور دین کے غلبے کے لیے، ان دونوں کی جد و جہد کا، ان دونوں مرحلوں کی جو جد و جہد ہے، سعی ہے، اس کا جامع عنوان جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ جہاد مکے میں جو ہو رہا تھا وہ دعوت و تبلیغ اور نصیحت، تلقین، وعظ، اور یہ کہ ریزسٹنس، کہ جو بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جو بھی تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہیں ان کو برداشت کرنا، صبر، یہ وہاں ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کہ مدینے میں آ کر پھر اس میں ایک اقدام، ایک چیلنج کرنے کا مرحلہ، پھر اس میں قتال کا مرحلہ بھی آ گیا، تو وہ ساری چیزیں یہاں پر آ جائیں گی جہاد فی سبیل اللہ میں۔ تو گویا کہ 3 حصوں میں حضور نے یہاں تقسیم کر کے بتایا۔ اب دیکھیے پہلے جو الفاظ آئے تھے اس میں قوام کا لفظ نہیں تھا،
ان شئت حدثتک یا معاذ براس الامر ھذا الامر و ذروۃ السنام. لیکن اب جب آپ نے بیان فرمایا تو وہ تیسری چیز بھی آ گئی. دوسری روایت میں اس کا ذکر پہلے ہی موجود ہے. تو یہاں پر فرمایا ان راس ھذا الامر ان راس ھذا الامر تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ تو پلنتھ لیول آ گیا. وان محمدا عبدہ ورسولہ. اور یہ جو ستون ہے ان میں سے 4 میں سے 2 کا تذکرہ ہو گیا. وان قوام ھذا الامر اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وان ذروۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ وانما امرت ان اقاتل الناس. اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کرتا رہوں لوگوں سے حتیٰ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ عز وجل. یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھ لیجئے. یہاں پر اب لفظ واضح آ گیا قتال کا. انما امرت، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کر دیں گے، 3 باتیں آئی ہیں یہاں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور شہادت، کلمہ شہادت. جب وہ یہ کر دیں گے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ اعْتَصَمُوا، تو وہ محفوظ ہو گئے، وَعَصِمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور انہوں نے اپنے خون بھی یعنی اپنی جانیں بھی بچا لی اور اپنے مال بھی بچا لیے. الا بحقها، الا یہ کہ وہ کسی قانون کی زد میں آ جائیں، اس کے اوپر کوئی حق واقع ہو جائے. وحسابهم علی اللہ عز وجل، لیکن ان کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے جو بلند و بالا ہے اور جلالت شان والا ہے. اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے مغالطہ. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئیں ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب صحابہ کرام دور خلافت میں نکلے ہیں، جب لشکر نکلے ہیں، تو وہ 3 آپشن رکھتے تھے. اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، تمہاری جانیں محفوظ، تمہارے مال محفوظ، تمہارا ہمارا رتبہ برابر، آل لیگلی دے آر ایکول، سٹیٹس ایک ہو. یہ نہیں کرتے ہو تو اسلام کی بالادستی قبول کرو. یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہو. پبلک لا اللہ کا ہوگا، لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا. پرسنل لا میں تمہیں اجازت ہوگی، تم جو چاہو عقیدہ رکھو، جو چاہو عبادت کرو، جو چاہو اپنے پرسنل لا میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنی وراثت میں جس طرح کا چاہو معاملہ کر لو. لیکن یہ کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب رہے گا. اگر یہ نہیں تو آؤ، تیسرا پھر یہ کہ میدان جنگ میں آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہاں اس دوسری بات کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ حضور جن 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، ایک بعثت خصوصی الی اہل العرب، اور عرب میں بھی جو کہ مشرکین عرب ہے، امیین، حضور انہی میں سے تھے. بنیادی طور پر بنی اسماعیل اور وہ لوگ جو بنی اسماعیل کے تابع تھے، اسی تہذیب اور تمدن اور دین اور مذہب، عقائد، اور اس کے اندر جو انہی کے ساتھ شریک تھے وہ ہیں کہ جو امیین ہیں. امیین میں بھیجے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بعثت خصوصی صرف ان کے لیے، لہذا ان کے لیے آپشن نہیں تھا. وہ تو یا ایمان لائیں ورنہ قتل کر دیے جائیں. یہ ہے کہ جو سورہ توبہ کی جو ابتدائی 6 آیات ہیں کہ انہیں جو مہلت دی گئی، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے تو قتل عام شروع کر دو مشرکین کا جہاں بھی انہیں پاؤ. یہ معاملہ خاص تھا اس وقت کے اہل عرب کا، اس وقت کے امیین کا. اس کے بعد یہ کسی کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس قوم کی طرف رسول خود آ گیا ہو اور اس نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہو، مبرہن کر دیا ہو، کسی شک و شبے کی گنجائش نہ چھوڑی ہو، پھر اس کی سیرت اتنی بلند و بالا ہو کہ اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، اس کی نیت کے اوپر کوئی شک نہ کیا جا سکتا ہو، گویا کہ اس طور سے جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اب بھی اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو وہ عذاب الہی کا مستحق ہے. وہ عذاب الہی یا جیسے قوم نوح پر آیا وہ غرق کر دی گئی، قوم ہود پر آیا وہ ایک تیز آندھی جو ہے چلی ہے، اس نے سب کو ہلاک کر دیا، یا یہ کہ قوم سمود پر آیا، یا جس طریقے سے کہ
جو بستیاں تھیں عمورہ اور صدوم کی بستیاں، ان پر آیا، اس لیے کہ ان کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ایسا پتھراؤ ہوا ہے کہ پوری کی پوری بستیاں جو ہے تہس نہس ہو گئی، اور پھر وہ سمندر کے اندر ڈیڈ سی، نام ہی اس سمندر کا ڈیڈ سی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ غرق بھی ہو گئی، اسی کے اندر ان کے اب ڈیبرس اگر کوئی ان کا ہے تو اس کے اندر ہے، باہر نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے آل فرعون انہیں لا کر غرق کر دیا گیا سمندر کے اندر۔ تو اس حوالے سے وہ عذاب کسی نہ کسی شکل میں آتا ہے۔ وہ عذاب جو ہے ان پر آیا ہے، مشرکین عرب پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی ہے، اس لیے کہ جب یہ چیلنج دیا گیا، جب یہ اعلان کیا گیا ہے، سن 9 کے حج میں ہی یہ ان آیات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات کا اعلان عام کیا کہ بس یہ اعلان عام ہے، اب اتنی مہلت ہے۔ اس کے بعد سارا عرب ایمان لے آیا، یا جو لوگ اپنے کفر پر رہنا چاہتے تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے، اب انہوں نے ہجرت کی، جیسے کہ اکرمہ ابن ابو جہل بھی ہجرت کر رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ کہ جب سمندر میں پہنچے تو طوفان آ گیا، سب کے سب مشرکین تھے، لیکن کسی نے کسی لات یا عزا یا منات یا حبل کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا، تو انہیں خیال آیا کہ پھر اسی چیز سے ہم بھاگ رہے ہیں، محمد اسی بات کی تو دعوت ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مشکل میں آ کر تو ہم نے اسی کو پکارا ہے، نہ کسی دیوی کو پکارا، نہ دیوتا کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی اور شے کو، لہذا ہمیں اسے واپس آ گئے اور آ کر وہ ایمان لے آئے، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بڑے ہی، بہرحال ابو جہل کے بیٹے تھے، بہت جری اور بہت ہی بہادر شجاع انسان تھے، تو انہوں نے جو مرتدین کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں بڑے کارہائے نمایاں اور دکھائے، ان کے جوہر بہت نمایاں ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو پاکستان کے بالکل شمالی حصے میں قوم آباد ہے، وہ کافرستان میں جو کافر لوگ رہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسی وقت کے بھاگے ہوئے قریش ہیں۔ اس وقت یہ ہے کہ ہم وہاں سے جان بچا کر بھاگے جو ہم ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد، تو جیسے جیسے ہم بھاگے پیچھے پیچھے اسلام بھی چلا آیا، ہم بھاگے پیچھے اسلام، تو یہاں تک کہ ہم ان پہاڑوں میں آ کے آباد ہو گئے، اور یہ ہے وہ کافرستان، ان کا دعویٰ یہ۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور وہ نورستان جو ہے، جو افغانستان میں جو علاقہ ہے، وہ وہی کافر قوم ہے، کافرستان پاکستان میں ہے، لیکن وہی قوم چونکہ کچھ عرصہ قبل امیر کابل نے انہیں چیلنج دے دیا تھا کہ یا تو تم ایمان لے آؤ یا یہاں سے نکل کے چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تو پھر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ لہذا نورستان کا جو علاقہ ہے در حقیقت وہ وہی کافر ہے جو ہمارے ہاں کافر قوم ہے، اب بھی کافر ہے، اور ان کی بڑی جو ہے حفاظت ہوتی ہے، اور ان کا کلچر محفوظ رکھا جاتا ہے، پوری دنیا سے سیاح آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی خاص عجیب قسم کی رسومات ہیں، وہ پرانے جو ہیں عربوں کے رسومات سے ملتی جلتی ہیں وہ رسومات۔ تو ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم وہی ہیں عرب جو اسلام قبول کرنے سے منکر ہو کر بھاگے تھے، جن میں سے ایک حضرت اکرمہ ہے کہ جو واپس آ گئے، ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ باقی جو ہے پیچھے پیچھے ان کے اسلام آ رہا تھا، اور وہ آگے آگے دوڑتے ہوئے یہاں تک کہ ان پہاڑوں میں آ گئے جو نہایت دشوار گزار علاقہ ہے، یہاں پر وہ اب بھی آباد ہے۔ بہرحال اس حدیث کے حوالے سے صرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو فرمایا گیا امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں، تو یہاں الناس عام نہیں ہے، یہاں الناس سے مراد، الناس میں الف لام جو ہے، اب کون سا ہوا یہ جنس کا ہوا یا حصر کا ہوا، کون سا ہوا؟ پھر تو تمام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ یہ لام عہد ہے، لام عہد ہے، محفوظ ذہنی یہاں ہے کہ مراد ہے قریش اور مشرکین عرب، ان سے تو مجھے جنگ کا حکم ہوا ہے کہ میں آخری دم تک جنگ کروں گا، یہاں تک کہ یا تو انہیں قتل کر دوں یا وہ ایمان لے آئیں۔ باقی یہ معاملہ کسی اور کے لیے نہیں، کسی یہودی کے اوپر یہ جبر نہیں کیا گیا، نہ یہ الٹیمیٹم دیا گیا، کسی عیسائی پر نہ یہ جبر کیا گیا، نہ الٹیمیٹم دیا گیا، کسی مجوسی پر نہ یہ جبر کیا گیا، نہ الٹیمیٹم دیا گیا، کسی ہندی پر، کسی بربر پر، پوری اسلامی تاریخ اس سے خالی ہے کہ یہ جبر کیا گیا ہو۔ بلکہ دور صحابہ میں بھی، خلافت راشدہ میں بھی 3 آپشنز ہوتے تھے، اسلام لے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہوگے، ہمارا تمہارا سٹیٹس ایک ہوگا، اگر یہ نہیں تو تمہیں نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ وہ حدیث جو ہم نے اس زمانے میں بہت عام کی، حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد ابن اسود سے رضی اللہ تعالی عنہ،
کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها واما یذلهم فیدینون لها۔ فقلت، حضرت فرماتے ہیں حضرت ابن اسود مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، فقلت، تو میں نے اپنے دل میں کہا فیکون الدین کلہ للہ، پھر تو دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، کہ روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، کوئی خیمہ نہیں بچے گا جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے۔ لیکن یہ کلمہ اسلام کا داخلہ دو طریقوں میں سے ایک پر ہوگا، یا گھر والا خیمے والا اسلام قبول کر لے گا، اسے بھی عزت نصیب ہو گئی، وہ اس کو بھی اسلام کی عزت حاصل ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، سورہ منافقون میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یا پھر انہیں مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی، پھر وہ ہندو رہے، سکھ رہے، پارسی رہے، مجوسی رہے، عیسائی رہے، یہودی رہے، جس کو چاہے پوجیں، جو چاہے عقیدہ رکھیں، انہیں اجازت ہوگی، پرسنل لا کی بھی اجازت ہوگی۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور تیسرا پھر یہ ہے کہ اگر دونوں چیزیں منظور نہیں ہے تو آؤ، پھر میدان جنگ ہے۔ لیکن یہاں صرف دو کا ذکر ہے، میدان جنگ اور یا اسلام لے آنا۔ یہ ہے خاص اہل عرب، مشرکین عرب کے لیے، جن میں اصل نیوکلیس ان کے جو ہے وہ بنی اسماعیل، جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، قریش میں سے، وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے۔ باقی وہ عرب مشرکین جو ہے وہ بھی ان کے تابع ہوں گے، کہ جو انہی کے کلچر میں، انہی کی تہذیب میں، انہی کے عقائد میں رگے ہوئے تھے۔ لیکن اہل کتاب جو وہاں تھے، عیسائی اور یہودی، وہ اس چیز کے سے مستثنیٰ ہیں، اور یہی قاعدہ اور قانون جو ہے تمام انسانوں کے لیے رہے گا تا قیام قیامت، یہاں تک کہ جب حضرت مسیح کے نزول اور حضرت مہدی کے آنے کے بعد، پھر جب کہ وہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اس وقت بھی جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ جو چاہیں گے اسلام سے محروم رہ کر، لیکن چھوٹے ہو کر رہیں گے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، غلبہ اسلام کا ہوگا۔ دوسری بات یہاں پر یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں تین چیزوں کا بیان ہوا ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ یہی تین چیزیں ہیں جو سورہ توبہ کی ان آیات میں آئی ہیں، وہاں بھی صوم اور حج کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث کی مطابقت جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے، وہاں بھی یہی ہے، حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک خلوا سبیلہم۔ مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالکل تقریباً اس کے آس پاس کے الفاظ ہیں، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو اسی سے دلیل لی تھی حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف، کہ جب حضور نے کم سے کم تین چیزوں کی شرط رکھی ہے، جنگ جو ہے بند ہو سکتی ہے، جنگ بندی کی شرائط تین ہیں، کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ، تو میں زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں کر سکتا، کوئی کنسیشن نہیں دے سکتا، کوئی ڈھیل نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حضور نے بھی، اور سورہ توبہ کی ان آیات میں بھی اور اس حدیث میں بھی، امرت ان اقاتل الناس حتی یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے عظیم مسائل ہیں اس ایک حدیث کے اندر، حکمت کے کتنے خزانے ہیں۔ میں نے تو عنوان میں تو ایک خزانہ لکھا ہے، لیکن اس میں تو میرے نزدیک کئی خزانے ہیں اس میں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کر دیں گے تو گویا کہ مسلمان تسلیم کر لیے جائیں گے۔ اب ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا مجھ سے تعلق نہیں، حسابہم علی اللہ عز وجل، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، کہ وہ نیک نیتی سے کلمہ شہادت پڑھا، انہوں نے نیک نیتی سے نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، دلی آمادگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دے رہے ہیں، یا جبراً دے رہے ہیں، مجبوراً دے رہے ہیں، منافقانہ دے رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اصل میں اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، پھر کسی موقع کے انتظار میں کسی کاؤنٹر ریولوشن کی کوشش کریں گے جب بھی ہمارا موقع ہو گیا، منافقانہ وہ ایمان لائیں، یہ میرے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ۔ حسابہم علی اللہ عز وجل، ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے کہ آیا وہ مومن ہے یا نہیں۔ یہ اسلام ہے ان کا، اور اسلام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ٹو گیو پیس۔ جب وہ اسلام لے آئے تو انہیں امن مل گیا۔ اعتصموا فاذا فعلوا ذلک فاذا فعلوا ذلک فقد اعتصموا، اعتصام کے معنی اپنے آپ کو بچا لینا، اور بچاؤ کے لیے کسی کے ساتھ چمٹ جانا، گویا کہ انہیں تحفظ حاصل ہو گیا۔ وَعَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، انہوں نے اپنے خون بھی بچا لیے، اپنے مال بھی بچا لیے۔ جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان کا مال بھی محترم ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کی گارنٹی دی جائے گی، اس کی شورٹی دی جائے گی، اس کی جان بھی محترم ہے، اس کا خون نہیں بہایا جائے گا۔
تو جیسے ہی یہ 3 کام کر دیں گے وہ مسلمان تسلیم کر لیے جائیں گے. مسلمان تسلیم کر لیے گئے تو جان و مال محفوظ ہو گیا. البتہ یہ کہ اب ان کے دل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا مجھ سے تعلق نہیں. ایک الا بحقھا، لیکن یہ کہ جان اور مال غیر مشروط طور پر محفوظ نہیں ہو گئے. اگر فرض کیجئے یہ مسلمان چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر یہ مسلمان ہونے کے بعد شادی شدہ ہونے کی صورت میں زنا کرے گا رجم کیا جائے گا، مار دیا جائے گا. اگر یہ مسلمان ہونے کی صورت میں کسی کو قتل عمد کرے گا، کسی کو جان لے گا، تو اگر اس کے ورثاء چاہیں گے مقتول کے تو اس کی جان لے لیں گے. تو الا بحقھا، حق جو ہے کوئی آ جائے، اسلام کا حق، شریعت کا حق، اللہ کے قانون کا حق، وہ بات اور ہے. اس سے تو کسی مسلمان کی جان بھی محفوظ نہیں ہے. شورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اس پاداش میں قتل نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، جو کہ صرف قریش اور ان کے تابع جو لوگ تھے ان کا معاملہ تھا، وہ عام انسانوں کا بھی نہیں ہے. عام انسانوں کا معاملہ یہ ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، نہیں تو چھوٹے ہو کر رہو، اسلام کی بالادستی اور اللہ کے دین کے غلبے کو تسلیم کرو. لا آف دی لینڈ اور پبلک لا جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، پرسنل لا میں تمہیں آزادی ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جو مسلمان ہو جائیں، اگر وہ کوئی جرم کریں گے، کسی طرح کی ان سے جو ہے خطا سرزد ہوگی، تو اس کی جو تعزیرات ہیں، جو حدود ہیں، وہ ان کے اوپر نافذ کی جائیں گی. اب آخری بات، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ قتال فی سبیل اللہ کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، جو اس کا رتبہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر حضور فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. ما شہب وجہ ولغ برت قدم فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنہ بعد الصلاۃ المفروضۃ کجہاد فی سبیل اللہ. نہیں تکان زدہ ہوا کوئی چہرہ، کسی عمل کی وجہ سے چہرہ اتر جاتا ہے، تکان ہے، اداسی ہے. وَلَغْ بَرَّتْ قَدَمٌ، اور نہ ہی کوئی قدم غبار آلود ہوئے. یعنی کسی بھی عمل، یہ عمل کے لیے گویا کہ ایک استعارہ ہے کہ کوئی تھکا دینے والا عمل ہو تو چہرے کے اوپر اداسی اور تکان اور اس کے آثار ہوتے ہیں، اس محلال کے آثار ہوتے ہیں. کہیں سفر کر رہا ہے آدمی تو اس کے جوتے جو ہے غبار آلود ہوں گے، یا اس کے پاؤں جو ہے وہ غبار آلود ہوں گے. یعنی جو بھی چلت پھرت دنیا کی ہے، جو سعی و جہد ہے، جو بھی محنت ہے، جو بھی کوشش ہے، تبتغى فیہ درجات فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنہ، ایسے عمل میں کہ جس سے جنت کے درجات جو ہے ان کی خواہش کی جائے، جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے. یعنی کوئی نیکی، کوئی عمل، بڑے سے بڑی کوئی نیکی، بڑے سے بڑا کوئی عمل جس سے کہ جنت کے درجے انسان حاصل کرنا چاہے، بعد الصلاۃ المفروضہ، نماز، فرض نماز کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد سے. یعنی صلاۃ المفروضہ جو ہے نماز فرض، یہ تو چونکہ اسلامی معاشرے کے لیے ستون ہے، الصلاۃ و عماد الدین، یہ تو دین کا عمود ہے. یہ تو ظاہر بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اسلام کا معاشرہ قائم کرنا، اسلامی ریاست قائم کرنی ہے. تو جس جگہ پر اسلامی ریاست قائم ہو گئی وہاں تو ستون جو ہے وہ پورے طور سے نصب ہو جانا چاہیے، وہاں تو وہ جو بھی ہے، جو عمود ہے وہ قائم ہو جانا چاہیے. تو بعد صلاۃ المفروضہ، صلاۃ المفروضہ کے بعد سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا درجات جنت کو بلند کرنے والا عمل وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ولا ثقل میزان عبد کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ، اور نہیں بوجھل کرتا کسی بندے کے میزان کو کوئی شے جتنے کہ وہ اس کا چوپایا جو ہلاک ہو گیا اللہ کی راہ میں. اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جہاد کر رہا تھا، قتال، یہ سب قتال کا تذکرہ ہو رہا ہے. گھوڑے کو تیر لگ گیا، آ کر گھوڑا مر گیا. اب یہ گویا کہ گھوڑا جو اس کا تھا اور جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا ہے. تنفق کو نوٹ کر لیجئے، یہ نفاق کی بحث میں آتا ہے. نفقہ کسے کہتے ہیں؟ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے. تو نفق سے وہی ہے تنفق، کہ جو گھوڑا کام آ گیا، گھوڑا خرچ ہو گیا. کوئی بھی سواری، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، کسی سواری کے اوپر انسان گیا تھا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے،
وہ اگر اللہ کی راہ میں کام آ گیا تو جو اس کا میزان نیکیوں کا جو پلڑا ہے جتنا اس سے بھاری ہوگا، اور یحمل علیہا، نہ صرف یہ کہ کام ہی آ گیا بلکہ اس پر وہ صرف سوار ہو کر گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو جتنا یہ جانور اس کے پلڑے کو بھاری کر دے گا اتنی کوئی اور شے بھاری نہیں کرے گی۔ اس سے دراصل وہ سمجھ لیجئے جو ہمارا جو تصور ہے وہ فرائض کے ساتھ تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل۔ اگر اسلامی معاشرہ قائم ہے، اسلامی نظام قائم ہے، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام ہے، تو آپ نوافل کی طرف بڑھیے۔ اگر وہ قائم نہیں ہے تو پہلا فرض یہ ہے کہ جد و جہد جو ہے اس کو قائم کرنے کی ہو رہی ہے۔ اگر اس سے آدمی دستکش ہے اور وہ تہجدیں پڑھتا ہے اور وہ چاشت بھی پڑھتا ہے اور وہ اشراق بھی پڑھتا ہے اور وہ جو ہے جو شام کو مغرب کے بعد بھی پڑھائے جاتے ہیں، اوابین بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی جو ہے 3 دن کے بھی رکھتا ہے اور سارے رکھ رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ہوں گی اگر اس جد و جہد میں لگا ہوا نہیں ہے۔ ہاں اگر نظام قائم ہو گیا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا مولانا اسلائی صاحب کی جو کتاب تھی دعوت دین، اس کا چیپٹر تبلیغ کس لیے، کہ اگر نظام قائم ہے تو گویا کہ اب اس نظام کی ذمہ داری ہے۔ وہ نظام جب کال کرے گا جتنے لوگ آ گئے بس، باقی سب جو ہے بری ہو گئے، باقی اپنی تہجدوں میں لگے رہے، اپنے علمی پرسوٹس میں لگے رہے، اپنی جو بھی اضافی نیکیاں کرنا چاہیں کرتے رہے، اس لیے کہ اس وقت جتنے لوگوں کی ضرورت تھی اتنے آ گئے ہیں۔ وہ گویا کہ فرض کفایہ ہو جائے گا لوگوں کی طرف سے۔ لیکن یہ کہ جب وہ دین قائم ہی نہیں تو فرض عین یہ ہے، اب اس کے لیے جد و جہد اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ نوافل بالکل بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ دین کا انقلابی تصور کہ اس کے اندر بڑا زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ نظام قائم ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، تو اب دین کی آگے توسیع ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے بقیہ دنیا میں، یہ ساری ذمہ داری اس نظام کے تحت ہے۔ وہ نظام جو ہے آج کل سٹینڈنگ آرمیز ہوں گی، جو بھی ہوگا، وسائل و ذرائع ہوں گے، ٹی وی ہوگا، جو بھی ہوگا اس کو استعمال کیا جائے گا، دعوت کو پھیلایا جائے۔ پھر ہمارا بجٹ جب بنے گا، اس بجٹ میں سب سے بڑا حصہ اس کام کے لیے ہوگا کہ اللہ کے دین کی دعوت کو جو ہے ایک ایک فرد نوع بشر تک پہنچا دیا جائے۔ یہ نظام کے تحت ہوگا، افراد بری ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ نظام قائم نہیں ہے تو ہر فرد پر فرض عین کے درجے میں سب سے بڑا فرض نماز مفروضہ کے بعد، فرض نماز کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جد و جہد کرے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو وہ نوافل اس کے لیے بیکار ہے، اس کے لیے وہ جتنے بھی ہے، وہ چاہے ضربے لگا رہا ہو اور چاہے وہ چلہ کشی کر رہا ہو، وہ سب بیکار ہوگا۔ ہاں اگر وہ سب کام کر رہا ہے اس کو کرتے ہوئے تو نور علی نور ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں قتال بھی کر رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے اور راتوں کو کھڑا بھی ہو رہا ہے تو نور علی نور ہے، پھر تو یقیناً اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے، صرف یہی ہے، تو یہ بیکار ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ بات کہ ما ولا ثقل میزان عبد کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ او یحمل علیہا، کوئی بھی اللہ کا بندہ جو ہے وہ جس سواری پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں نکلا ہے، یا جو سواری اس کی کام آ گئی، اس کا گھوڑا یا اونٹ جو ہے اسی سفر میں قتال میں ہلاک ہو گیا، اس سے جس قدر وزن پڑتا ہے اور وزن کا اضافہ ہوتا ہے نیکی کے پلڑے میں، ایسی کوئی اور شے نہیں۔ یہ ہے وہ حدیث جس کے بارے میں اب آگے لکھا ہے، رواہ احمد، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی، وقال حدیث حسن صحیح۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 حدیثیں جو ہیں انشاءاللہ اب ہم اگلے جو بھی سبق ہوگا اس میں پہلے وہ 2 حدیثیں پڑھ لیں گے تاکہ یہ سیکوینس جو ہے ذہن کے اندر جو قائم ہوا ہے اس کے ساتھ ہی فوری طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پڑھ لیں۔ ایک جز جو ہے اس میں کہ امرت ان اقاتل الناس، وہ آ گیا ہے ایک روایت میں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور جو پہلا جز ہے دین کا پورا جو پورا ایک نظام، پورا دین کیا ہے، وہ ہے ایک دوسری روایت میں جو غالباً 29 نمبر پر ہے 40 نووی میں۔ تو ان دونوں کے اندر ایک اور قدر مشترک جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ حدیث جبرائیل میں اور اس میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ وہ واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دور کا ہے، اور یہ واقعہ بھی آپ کے حیات دنیاوی کا آخر۔ اس میں تو صراحت کے ساتھ ہے کہ تبوک سن 9 میں ہوا ہے تبوک کا سفر، اس کے بعد آپ جو ہے تقریباً 1.5 برس جو ہے اس دنیا میں رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ تعلیم نبوی کا وہ پہلو ہے کہ جو سب سے بلند ہے، سب سے گہرا ہے، اور وہ بھی چونکہ قانونی اور دستوری پہلو سے وہ معاملہ بہت اہم تھا کہ اسلام پر قائم ہے سارا معاشرہ،
اور اسلام پر قائم ہے ساری ریاست کا نظام. ایمان وہاں زیر بحث نہیں آتا، اور اسلام میں صرف شہادت ہے، لفظ ایمان نہیں آتا. وہ حدیث جبرائیل کا اہم ترین موضوع ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین. درس حدیث کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہم نے 40 نووی میں بھی پہلے نمبر کی حدیث پڑھی تھی، اور یہ وہ حدیث ہے جس سے کہ اکثر محدثین نے اپنے مجموعوں کو شروع کیا ہے، اس لیے کہ اس میں کسی بھی نیک عمل کے ضمن میں تصحیح نیت، خلوص اور اخلاص نیت جو ہے اس کی اہمیت بیان ہوئی. راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، روایت متفق علیہ، جس کا اصل متن ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ. مثال کے طور پر فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. پھر دوسرے نمبر پر جو اس مجموعے میں حدیث ہے اس کے بارے میں یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ام السنہ کہلاتی ہے یہ حدیث. گویا کہ اس کا مقام اور مرتبہ احادیث کے ذخیرے میں وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام و مرتبہ ہے. اس میں 4 سوال تھے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر حضور سے کیے، اور ان کے جوابات حضور نے دیے. پہلا سوال یہ کہ اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، تیسرا احسان کیا ہے، چوتھا قیامت کے بارے میں. اس میں جو اہم ترین بات آئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایمان اور اسلام کا بنیادی فرق اس اعتبار سے کہ اسلام در حقیقت مسلمان معاشرے کی معاشرتی اور سیاسی اور دستوری اساس کی حیثیت سے ایک دنیاوی اور قانونی اور دستوری معاملے کا کام دیتا ہے، اور ایمان وہ حقیقت ہے یقین کی شکل میں کہ جو انسانی قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے. اسی لیے ایمان کی وضاحت میں حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الآخر الی آخر الحدیث. وہاں لفظ ایمان آیا ہے، اور اسلام کے ضمن میں فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. تو معلوم ہوا کہ زبانی اقرار، اس سے ایک انسان جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اگرچہ اس کے بعد جو ہم نے کچھ اور حدیثیں پڑھی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے، اور آج بھی وہ حدیث ہمیں پڑھنی ہے، کہ جن کم سے کم شرائط پر قتال ختم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت اور اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، 2 چیزیں اور اس میں شامل ہیں. لیکن اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے ایک شخص عین حالت جنگ میں، جبکہ 2 افراد کا مقابلہ ہو رہا تھا، ایک کافر اور ایک مومن، اگر وہ اس حالت میں کافر جو ہے وہ کلمہ شہادت ادا کر دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس حالت میں محض یہ کلمہ اس کے اسلام کے لیے کافی ہے. اسی لیے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے جو ایک غلطی ہو گئی تھی کہ ایک شخص سے ان کا مقابلہ تھا، اور جب وہ بالکل مغلوب ہو گیا، لاچار ہو گیا، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. حضرت اسامہ نے اپنی تلوار نہیں روکی، اس کا سر قلم کر دیا، لیکن دل میں ایک
خرش سی رہی، تو جا کر پھر حضور سے پوچھا کہ یہ معاملہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ غلط کیا تم نے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یہ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہیلا کیا تھا، آپ نے اس کی نفی نہیں کی، اس کے باوجود فرمایا اے اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا۔ بلکہ ذرا سخت الفاظ میں سرزنش کے انداز میں آپ نے یہ بھی فرمایا تم نے کیوں نہ اس کا دل چیر کے دیکھ لیا۔ اب ظاہر بات ہے دل چیر کے بھی دیکھ لیتے تو اس کے اندر کلمہ تو نہیں نکل سکتا تھا، یا یقین تو نہیں اس سے برآمد ہو سکتا تھا، لیکن یہ در حقیقت اظہار ناراضگی جو ہے اس کا انداز ہے، یعنی یہ کہ دل کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس حالت میں جس نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے تمہیں اپنی تلوار روک لینی چاہیے تھی۔ البتہ اجتماعی سطح پر جب سورہ توبہ میں احکام آئے ہیں کہ اب مشرکین کے لیے آخری مہلت ہے، اشہر حرم کے ختم ہوتے ہی ان کا قتل عام شروع کر دو، تو اس قتل عام کو روکنے کے لیے وہاں 3 شرطیں بیان ہوئی۔ اگر وہ کلمہ شہادت ادا کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ قرآن مجید کی نص بھی ہو گئی، اور جو ہم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پڑھ چکے ہیں اس کے اندر بھی یہی الفاظ آ گئے، اور اس کی ہمارے پاس جو ہے واقعاتی طور پر بھی سند موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور انہوں نے ان کے خلاف قتال کا فیصلہ کیا، اور کچھ حضرات نے بشمول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ مصلحت کا مشورہ دیا کہ اس وقت چونکہ 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، جو جھوٹے نبی اور ان کے پیروکار ہیں ان کے خلاف تو جہاد جاری ہے، پھر جیش اسامہ ابن زید جو ہے جو رومیوں کے خلاف بھیجے جانے کے لیے حضور نے تیار کیا تھا، آپ اسے بھی روانہ کر رہے ہیں، اب یہ تیسرا محاذ جو ہے اس وقت نہ کھولا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حوالہ دیا تھا کہ میں کیسے اس قتال کو روک سکتا ہوں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کم سے کم 3 شرطوں پر قتال کے ختم کرنے کا اور قتال بند کرنے کا معاملہ کیا ہے، جس میں کہ ایتاء زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اسلام کا اس اعتبار سے کہ جب کہیں اجتماعی معاملہ ہوگا، جب کہیں تمدنی معاملہ ہوگا، تو کم سے کم ان 3 شرائط پر مسلمان تسلیم کیا جائے گا، اس معاشرے کو، اس گروہ کو، اس قوم کو، اس قبیلے کو۔ حدیث جبرائیل میں جو اور بات آئی تھی جو بڑی اہم تھی، وہ جو یہ کہ دین کا جو سب سے اونچا روحانی مقام ہے، احسان، وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت کوئی اور شے نہیں ہے، ایمان ہی کی ایسی گہرائی کی کیفیت ہے کہ جس میں گویا کہ ایسی کیفیت ہو جائے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کا ہمارے ذہنوں میں عام طور پر مفہوم بہت محدود بیٹھ چکا ہے، وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک ہے، اس لیے اسی حدیث کی جو دوسری روایتیں ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو اور الفاظ بھی بتائے کہ ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ در حقیقت احسان جو بلند ترین روحانی منزل ہے وہ ایمان ہی کی گہرائی کا نام ہے، اس میں اتنی گہرائی اور شدت پیدا ہو جائے جتنی کہ انسان کسی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی شے کے اوپر یقین کرتا ہے، اور اس سے کم تر ایک درجے پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، کم سے کم یہ استحضار رہے ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں۔ یہ کیفیت بھی اگر مستقل رہے تو یہ گویا کہ درجہ احسان پر فائز ہونے کی علامت ہے۔ قیامت کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ تو جو پوچھنے والا ہے جتنا کچھ وہ جانتا ہے، بس اس سے زیادہ مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن کچھ علامات اس کی بیان کر دی تھی، اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ حدیث پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے حدیث نمبر 3 غالباً تھی یا 4 تھی وہ بھی پڑھ لی تھی، جی 3، اس لیے کہ اس میں پھر وہی اسلام کی حقیقت جو ہے وہ بیان ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یہ گویا کہ حدیث جبرائیل ہی میں یہ مضمون آ چکا ہے، لیکن اس کی اہمیت جو ہے اس کے اعتبار سے امام نووی نے اس کو بھی علیحدہ سے شامل کیا۔
اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے بہت طویل، جس کو کہ ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے اپنے منتخب نصاب میں شامل کیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس میں بعض بہت اہم حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس میں یہ کہ دین کی جامع تعبیر کیا ہوگی، نمبر 2 یہ کہ اس کے حصے اگر کیے جائیں تو اس کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے، اور نمبر 3 یہ کہ جن سے بھی قتال ہو رہا ہو ان کے ساتھ معاملہ کم سے کم کتنی شرائط پر جنگ کے خاتمے کا ہو سکتا ہے۔ یہ 3 اہم مضامین، اور چوتھی بات جس کو خاص طور پر میں نے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا ماحول ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس حدیث میں، اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس کرتے ہیں گویا کہ ہم خود اسی دور میں موجود ہیں، اسی ماحول کا ایک جز ہے، نقشہ کشی سامنے آتی ہے، اور اس میں یہ بات کہ سپر ہیومن ہونے کا دعویٰ عام صحابہ تو کیا کرتے، خود حضور نے نہیں کیا۔ جب حضرت معاذ بن جبل نے معذرتاً یہ عرض کیا کہ حضور اس لیے لشکر منتشر ہو گیا ہے کہ لوگ جو رات کو جاگتے رہے ہیں تو اس کے زیر اثر وہ اب اونگ گئے ہیں، اور سواریاں ان کو لے کر بکھر گئی ہیں ادھر ادھر، تو فوراً جو حضور نے فرمایا وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، میں خود بھی اونگ رہا تھا۔ یعنی یہ کہ یہ معاملہ بالکل بشری سطح کا ہے، انسانی سطح کا ہے، تو کبھی بھی حضور نے اپنے آپ کو اس سطح سے اوپر ہو کر پیش نہیں کیا۔ بہرحال جو باتیں آپ کے خصائص ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ حد فاصل جو ہے اصل وہ تو یہی ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خصائص ہیں، مثلا یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میں پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں، تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو۔ حضور کا یہ معاملہ بھی ہے کہ نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ مختلف خصائص ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو صوم وصال کی اجازت تھی، آپ رکھتے تھے، جبکہ صحابہ کو آپ منع کرتے تھے۔ تو یقیناً یہ کہ اس میں خصائص تو ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ عام حالات میں جب تک کہ کوئی چیز، کوئی خصوصیت حضور کی آپ کے کسی قول سے، کسی حدیث صحیح سے ثابت نہ ہو تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہم عام حالات میں یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام بشریت سے متصف تھے، اور آپ کے اندر بھی وہ سارے تقاضے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا تھا، معصومیت اسی کا نام ہے، کوئی خطا نہیں ہوتی تھی، اگر ہونے لگتی تھی اور وہ بھی کوئی خطا خیر ہی کے اندر، جانب خیر، نیکی کا جذبہ ہی کہیں اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے، جیسے رحم کا جذبہ ہی تھا کہ جو غزوہ بدر کے بعد اسیران بدر کے ضمن میں اس شکل میں ظاہر ہوا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یہ رحمت ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہ بھی جو اس وقت کا تقاضا تھا اقامت دین کی جد و جہد کا، اس کے لیے مناسب نہ تھا، لہذا اس پر گرفت آ گئی۔ تو اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ فوری طور پر ایک ہدایت آتی تھی اور اس کی تصحیح ہو جاتی تھی، تو کسی غلطی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم نہیں رہنے دیا گیا۔ اول تو غلطی شر کی جانب تو ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ کوئی بدی کا رجحان ہو جس کے تحت کوئی خطا ہو، لیکن نیکی کے جذبات میں کسی وقت ایک عدم توازن کی کیفیت جو پیدا ہو سکتی تھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اسی کا نام عصمت انبیاء ہے۔ بہرحال اب یہ جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی، جو اس مجموعے میں نہیں ہے 40 نووی میں، بلکہ وہ ہم نے اپنے منتخب نصاب میں شامل کی ہے اور مطالعہ قرآن حکیم کے، اب اسی کے 2 اجزاء ہیں کہ جو 2 اور حدیثوں میں ہیں کہ جو اس مجموعے میں شامل ہیں۔ اب ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 8 نکال لیجئے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جیسے حدیث جبرائیل کے ایک حصے کی مزید وضاحت پر جو حدیث آئی تھی وہ بھی متفق علیہ تھی، اور وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے تھی۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ بالکل اسی طریقے سے اس طویل حدیث کے بھی ایک حصے کی، اور اس کا وہ آخری حصہ تھا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ۔
یہ جو حصہ تھا اس حدیث معاذ ابن جبل کا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی توثیق کے لیے یہ حدیث، چونکہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی اونچی حدیث نہیں ہے، وہ صحیحین کی روایت نہیں ہے، لیکن یہ صحیحین کی روایت ہے کہ جو اس کے اس آخری حصے کی توثیق کر رہی ہے، یہ اس مجموعے میں شامل ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا، یاد ہوگا آپ کو کہ عن سے پہلے رویہ محذوف ہے، رویہ عن، روایت کیا گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، متفق علیہ، رواہ الامام البخاری و امام مسلم رحمہ اللہ۔ اب اس حدیث کا اصل مضمون تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جو اصل کانٹے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی صاحب بتائیں گے کہ اس حدیث سے جو ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے وہ تو یہ ہے، بظاہر الفاظ اگر سامنے رکھے جائیں کہ اسلام کو تلوار کے ذریعے سے ہی پھیلایا گیا ہے، اور ہر شخص کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کر اس سے کہا گیا کلمہ شہادت ادا کرو، مجھ سے کہا گیا میں جنگ جاری رکھوں جب تک کہ لوگ اس کا اقرار نہ کریں، تو اس کا تو مطلب یہ کہ جبراً لوگوں کو مسلمان بنایا گیا۔ یہ اس کے الفاظ سے متبادل ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مغالطہ کہاں ہے؟ یہاں الناس جو ہے وہ عام نہیں ہے، یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یہ جنس کے لیے نہیں ہے، یہ لام عہد کا ہے، یہ محدود ذہنی ہے، اس سے مراد ہے صرف عرب، جزیرہ نمائے عرب میں بسنے والے مشرکین، جن کے سر خیل تھے بنی اسماعیل، اور باقی جو لوگ تھے وہ بھی ان کے تابع ہونے کے اعتبار سے انہی کے حکم میں داخل تھے۔ جزیرہ نمائے عرب میں 3 قسم کے لوگ آباد تھے، اس کی عظیم اکثریت بنی اسماعیل اور ان کے تابع مشرکین کی تھی، لیکن یہ کہ خیبر میں، مدینے میں بہت سے یہودی آباد تھے، جنوب میں یمن وغیرہ میں اور نجران میں یہ عیسائی آباد تھے، تو گویا کہ 2 گروہ اہل کتاب کے جزیرہ نمائے عرب میں موجود تھے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سب کے سب مشرکین تھے، بت پرست تھے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو سورہ توبہ میں جو احکام آئے ہیں وہ در حقیقت مشرکین عرب کے لیے، اور اس کی عقلی توجیہ کیا ہے؟ جس قوم کی طرف کوئی رسول براہ راست بھیج دیا جائے اور وہ قوم رد کر دے اس رسول کی دعوت کو، تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ گویا کہ وہ قوم ثابت کر دیتی ہے کہ حق کے مبرہن ہو جانے کے بعد، بالکل واضح واشگاف اور عریاں طور پر سامنے آ جانے کے باوجود بھی اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو گویا کہ اب ان میں کوئی خیر سرے سے باقی نہیں ہے۔ اب وہ گویا کہ زمین کے اوپر کوڑے کرکٹ اور کاٹ کباڑ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہیں جمع کر کے جلا دیا جائے۔ یہ قانون خداوندی رہا ہے تمام رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک آپ کی بعثت خصوصی ہے، وہ ہے بنی اسماعیل کی طرف اور ان کے تابع لوگوں کی طرف، اس لیے کہ انہی کو امی کہا جاتا تھا، ان پڑھ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے۔ یہ اصل میں جو بعثت ہے آپ کی، یہ بنیادی بعثت ہے، یہ بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب، اور انہی کی زبان کو پھر عربین مبین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے لیے چن لیا، منتخب کیا۔
گویا کہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا۔ باقی نوع انسانی، پوری نوع انسانی کے لیے بھی حضور رسول ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے۔ لیکن پوری نوع انسانی کو اب آپ تقسیم کیجئے، ایک تو وہ نوع انسانی ہے جو حضور کے زمانے میں بھی آباد تھی جزیرہ نماء عرب کے باہر، وہاں تک تو حضور کا بھی پیغام پہنچا ہی نہیں۔ چند بادشاہوں کو صرف دعوتی خطوط مل جانے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دعوت کا حق ادا کر دیا گیا۔ آپ نے مکے میں 13 برس تک دعوت دی، بجائے کہ صرف کسریٰ کے نام ایک خط چلا گیا یا قیصر کے نام ایک خط چلا گیا تو وہاں کے عوام الناس جو ہے ان تک تو ابلاغ نہیں ہوا ہے، ان تک اتمام حجت نہیں ہوا ہے۔ تو اگرچہ جو جزیرہ نماء عرب میں یہودی اور عیسائی آباد تھے ان پر اتمام حجت ہو گیا تھا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں قرآن مجید نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ چونکہ حضور ان میں سے نہیں تھے، ایک قومی مغایرت کا پردہ ضرور حائل تھا کہ ایک نسلی مغایرت ہے، وہ بنی اسماعیل میں سے ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، لہذا اس کا بھی الاؤنس دیا گیا ہے اور ان کو انہی لوگوں میں شامل کر دیا گیا ہے جن پر گویا کہ اتمام حجت نہیں ہوا۔